بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے حصول کے لیے ہمیں چنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور علم یہ اپنی دو مخصوص نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور علم والوں کو بلند درجات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں علم دین کے حصول کے لیے منتخب فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتخب کر لیا اور اب ہم مدرسے کی طرف رواں دواں ہیں یا مدرسہ پہنچ چکے ہیں، تو اب ہم اس بات کی کوشش کریں کہ تعلیمی معاملات ہمارے اتنے بہتر ہو کہ مدرسے میں گزرا ہوا وقت ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مدرسہ گئے اور ہم نے وقت گزاری کی اور پھر ہم واپس آ گئے، ہمیں لوگ عالم، مفتی، حافظ تو سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے پاس علم نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے تعلیم کے باب میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ ایک نظام الاوقات تو مدرسے کا ہوتا ہے جو مدرسے کے ذمہ داران بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی پابندی تو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم خارجی جو اوقات ہوتے ہیں اس میں اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ کس وقت مجھے پڑھائی کرنی ہے، کس وقت مجھے تفریح کرنی ہے، کس وقت دوستوں سے ملنا ہے، کس وقت مجھے کسی استاذ کے پاس جانا ہے، کتنی دیر آرام کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ایک نظام الاوقات ہم بنائیں۔ نظام الاوقات بنا ہوا ہوتا ہے تو انسان کم وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا ہے، اور اگر نظام الاوقات نہیں بنا ہوا ہوتا تو انسان کے لیے، طالب علم کے لیے بڑی دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم مدرسے میں اپنا نظام الاوقات بنائیں اور اسی کے مطابق اپنے شب و روز گزاریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا پورا دھیان تعلیم میں لگائیں۔ تعلیم میں پورا وقت ہمارا صرف ہو۔ ہم مدرسے میں آ گئے ہیں تو اب ہمیں باہر کی دنیا سے وابستگی نہ ہو۔ ہمارے لیے اس وقت صرف پڑھائی یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ صرف پڑھائی کرنا ہی ہمارا مقصد ہو، تو پورا دھیان تعلیم میں ہو اور حصول علم میں ہو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی سبق پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو سبق درسگاہ میں جانے سے پہلے اس سبق کا ہم مطالعہ کریں۔ مطالعے میں ہمیں کوئی چیز سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، بہرحال ہم مطالعہ کریں۔ دوسری چیز، جب ہم درسگاہ میں جائیں، استاذ کے سامنے بیٹھے تو سبق پورے دھیان اور توجہ سے سنیں۔ مطالعے میں جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، جب ہم دھیان اور توجہ کے ساتھ سبق سنیں گے تو وہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے گی جو ہمیں کل گزشتہ مطالعے میں سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اور تیسری چیز، جب ہم سبق سن لیں، استاد سے پڑھ لیں، تو پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا تکرار کریں، اس کا مذاکرہ کریں۔ کسی بھی کتاب کو قابو میں کرنے کے لیے یا اس کتاب کو من وعن یا بہتر سے بہتر سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ طالب علم ہر سبق کا پہلے مطالعہ کرے، دوسرے نمبر پر استاذ کے سامنے بیٹھ کر دھیان سے سبق سنے، اور تیسرے نمبر کی چیز یہ ہے کہ طالب علم اس کا مذاکرہ کرے۔ جب اس طریقے سے ہمارا ہر سبق تیار ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے کسی بھی کتاب کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جو سبق ہم نے سمجھ لیا، مذاکرہ کر لیا، تکرار ہم نے کر لی، اس سبق کا ہم خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً جو ہدایہ، مشکات اور دور حدیث کے طلبہ ہوتے ہیں، ان کے اسباق زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ سبق کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پورے سبق کو سمرائز کریں، اس کا اختصار کریں، اس کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امتحان کے ایام میں ہمیں پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم نے مطالعہ کیا ہے، سبق دھیان سے سنا ہے، اس کا مذاکرہ کیا ہے، اس کا خلاصہ لکھا ہے۔ اس کے بعد جب ہم صرف اس خلاصے کو دیکھیں گے تو پورا کا پورا سبق ہمارے ذہن میں ازبر ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے بہت سے طلبہ درسیات کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ طالب علم کو یہ چاہیے کہ درسیات میں جو بھی فنون پڑھائے جا رہے ہوں، جو بھی علوم پڑھائے جا رہے ہوں، ہم اسے کم نہ سمجھیں۔ نحو ہو، صرف ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، بلاغت ہو، فارسی ہو، تجوید ہو، کسی بھی پیریڈ کو، کسی بھی علم کو، کسی بھی فن کو ہم کمتر نہ سمجھیں۔ بعض مرتبہ طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فن پڑھنے سے مستقبل میں کیا فائدہ، یہ قیاس وغیرہ کرنے کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم پڑھنے کے لیے مدرسے میں آئے ہیں، ہم اپنا پورا دھیان پڑھنے میں لگائیں۔ نصاب میں موجود ہر علم، نصاب میں موجود ہر کتاب طالب علم کے لیے مفید ہوتی ہے۔ بڑے لوگ بیٹھ کر کے وہ نصاب تیار کرتے ہیں، کسی نہ کسی وقت زندگی میں یا قرآن و حدیث اور فقہ سمجھنے میں کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں ہمیں ضرور کام آتی ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی بجائے ہمارے اساتذہ نے ہمارے سامنے جو نصاب بنا کر رکھا ہے، ہم ان تمام کتابوں کو، ان تمام علوم کو بہتر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ علوم عالیہ جو طلبہ حاصل کرتے ہیں، ہدایہ، مشکات اور حدیث اور تفسیر وغیرہ، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ علوم عالیہ یہ ہمارا مقصود اصلی ہے۔ نحو، صرف، بلاغت، منطق وغیرہ یہ علوم عالیہ ہیں، ان کے ذریعے ہم قرآن و حدیث تک پہنچتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے طلبہ جب ان علوم کے حصول کا وقت آتا ہے تو بہت سست ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ قرآن و حدیث اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ فقہ اور مسائل ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اس لیے ہم حدیث پڑھیں، اصول حدیث بھی پڑھیں، تفسیر کے ساتھ اصول تفسیر بھی پڑھیں، فقہ کے ساتھ اصول فقہ بھی پڑھیں، لیکن صرف پڑھیں نہ بلکہ سمجھ کر پڑھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کن اصولوں کی بنیاد پر صحیح احادیث اپنی کتاب میں جمع کی ہیں، ہم معلوم کریں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے کیا اصول تھے جو انہوں نے اپنی کتاب میں اس اصول کو سامنے رکھ کر احادیث جمع کی ہیں، ہم معلوم کریں۔ ان تمام چیزوں کی معلومات ایک طالب علم کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم عالم بن رہے ہیں، ہم مفتی بن رہے ہیں، امت ہم سے ان مسائل کو پوچھے گی، تو طالب علمی کے زمانے میں اگر ہم نے ان مسائل کو معلوم کیا، جو موٹی موٹی باتیں ہیں اسے ہم نے محفوظ کیا، تو کل کو اس علم کے ذریعے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور اس علم کے ذریعے امت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے اپنے اوقات کو محفوظ رکھیں، اپنا نظام الاوقات بنائیں، درسیات کو معمولی نہ سمجھیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے بلا جھجک استاد سے پوچھیں۔ استاد سے جو بندہ پوچھتے رہتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ درسیات کے ساتھ ساتھ طالب علم کو چاہیے کہ غیر درسی کتابوں کا بھی مطالعہ اپنے کسی استاذ کی نگرانی میں رکھے۔ غیر درسی کتاب کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بہت سے طلبہ بہت زیادہ ایام تعلیم میں گزارتے ہیں، لیکن غیر درسی مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی بہت ساری چیزوں سے ناواقف رہتے ہیں۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اب درسیات میں سیرت بہت مختصر ہوتی ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ کسی استاد سے مشورہ کرے، جس مدرسے میں بھی ہو، وہ اپنے کسی استاد سے مشورہ کرے کہ سیرت پر کون سی کتاب مجھے پڑھنی چاہیے، تو سیرت پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ایسے ہی الاعتدال فی مراتب الرجال، العلم والعلماء، یہ تمام ایسی کتابیں ہیں جو طالب علم کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور غیر درسی کتاب میں کسی استاد سے طالب علم مشورہ کرے، اور مشورہ کرنے کے بعد چھٹی کے ایام میں، جمعہ کے دن یا روزانہ کے اسباق یاد کر لینے کے بعد اگر کچھ وقت بچتا ہو تو اس میں غیر درسی کتابوں کا معمول بنائیں۔ اسی طریقے سے طالب علم کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ مسلک اہل سنت والجماعت، جسے مسلک دیوبند کہا جاتا ہے، کس بنیاد پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مسلک حق مسلک دیوبند ہے، ہمیں وہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کن چیزوں کو لے کر کے اختلاف ہے، بریلوی حضرات سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ حالانکہ بریلوی حضرات بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع کرتے ہیں،
پھر بھی ہمارے اور ان کے درمیان مختلف فی چیزیں کیا ہے؟ ہمارے اور جماعت اسلامی کے درمیان مختلف فی چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے اور غیر مقلدین کے درمیان مختلف فی چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے اور اہل حدیث حضرات کے درمیان مختلف فی چیزیں کیا ہیں؟ ان چیزوں کو معلوم کریں، ان کے جوابات معلوم کریں، اور جوابات اس نیت سے معلوم نہ کریں کہ ہمیں کسی کو نیچا دکھانا ہے یا ہمیں کسی سے مناظرہ کرنا ہے۔ اس نیت سے ہمیں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ تمام لوگ مسلمان ہیں، ہمارے دینی اور ایمانی بھائی ہیں۔ کل کو اگر کوئی انسان ہم سے ان باتوں سے متعلق پوچھے تو ہم اسے صحیح بات بتا سکیں۔ اکابرین کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اس کے جوابات ہم معلوم کریں۔ تو غیر درسی کتابوں میں بے شمار مطالعہ کرنے کی چیزیں موجود ہیں، اس لیے طالب علم کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ درسیات سے ہٹ کر خارجی اوقات میں، جبکہ درسیات پورے کے پورے یاد ہو چکے ہوں، اسباق اسے یاد ہو چکے ہوں، اس میں سے اگر اسے وقت مل رہا ہے تو وہ غیر درسی کتابوں کے مطالعے کو اہمیت دے۔ وقت نہ مل رہا ہو تو وقت نکال کر غیر درسی کتابوں کی اہمیت کو سمجھے، غیر درسی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ ایسے ہی ہمارے مدرسوں میں انجمنوں کا ایک نظام ہوتا ہے۔ اردو کی انجمن ہوتی ہے جس میں طلبہ کو تقریر کرنی ہوتی ہے، عربی کی انجمن ہوتی ہے، انگریزی کی انجمن ہوتی ہے، اور تجوید و قرات کی انجمن ہوتی ہے۔ جو انجمن بھی ہمارے مدرسے میں ہو رہی ہو، ہم اس میں بھرپور حصہ لیں۔ تجوید و قرات سے متعلق انجمن ہوتی ہے، جو نظام ہمارے مدرسے کا بنا ہوا ہے ہم اس میں حصہ لیں۔ تقریر سے متعلق انجمن ہوتی ہے، ہم تقریر سیکھیں، تقریر کریں، اساتذہ جس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ انجمنیں فضول نہیں ہیں۔ جو طلبہ درسیات پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ انجمنوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علمی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد جب وہ سماج میں آتے ہیں اور انہیں بیان کرنے کے لیے، یا وہ امام بنتے ہیں بیان کے لیے یا تعزیت کے لیے یا کسی پروگرام میں کچھ لب کشائی کے لیے ان سے کہا جاتا ہے تو وہ بول نہیں پاتے۔ حالانکہ ایک عالم دین کو، ایک مفتی کو، ایک طالب علم کو یہ چیز آنی چاہیے کہ وہ بر وقت معافی ضمیر کی ادائیگی پر قادر ہو۔ بہت سے طلبہ یہ مزاج بنا لیتے ہیں کہ مجھے قاری بننا ہے تو وہ انجمنوں پر دھیان نہیں دیتے۔ بہت سے طلبہ یہ مزاج بنا لیتے ہیں کہ مجھے صرف درسیات پر محنت کرنی ہے، مجھے مقرر نہیں بننا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انجمنوں کا مقصد مقرر بنانا نہیں ہے۔ انجمنوں کا مقصد معافی ضمیر کی ادائیگی پر قدرت طالب علم کو حاصل ہو جائے، یہ ہے۔ اور معافی ضمیر کی ادائیگی پر قدرت ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مقرر ہو یا مقرر نہ ہو۔ اگر ہم صرف درسیات پر محنت کریں گے اور ہمیں معافی ضمیر کی ادائیگی پر قدرت نہیں ہوگی تو ہم سبق بھی اپنے طلبہ کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھا سکیں گے۔ اس لیے جو انجمنیں ہمارے یہاں جاری ہوں، ہمارے مدرسوں میں جاری ہوں، ان انجمنوں کو ہم معمولی نہ سمجھے۔ اگر ہم اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس انجمن کے ذریعے سے ہمیں جو فائدہ حاصل ہوگا آگے کی زندگی میں وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ ایک بات اور میں اپنے طلبہ سے کہوں گا کہ ہمارے مدرسوں میں بہت سارے ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ ٹیلرنگ کلاس ہوتی ہے، وائرنگ کلاس ہوتی ہے، کمپیوٹر کلاس ہوتی ہے، ایکسٹرا کلاسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی نیند کی قربانی دے کر، وقت کی قربانی دے کر باہنر بننا چاہیے۔ باہنر انسان نر ہوتا ہے، جو بے ہنر ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اگر ہمارے مدرسوں میں اس طرح کا نظام ہے تو ہم یہ ہنر سیکھیں، کمپیوٹر بھی سیکھیں، وائرنگ کلاس میں اگر ہمیں دلچسپی ہو، الیکٹریشین کی جو لائن ہے ہم وہ بھی سیکھیں۔ آگے وہ چیز کام آئے گی نہیں آئے گی پتہ نظر اس سے، لیکن فی الحال ہم ان چیزوں کو سیکھنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام طلبہ جو اس وقت مدرسہ جا رہے ہیں یا مدرسہ پہنچ چکے ہیں، شہر مالیگاؤں کے ہوں یا ہمارے دوسرے اطراف و اکناف کے، یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان تمام طلبہ کے لیے
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مفید اور کارآمد بنائے۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔